اسلام آباد میں اقتدار کی سیڑھیاں سانجھی ہیں، مگر مظفر آباد کے تخت کے لیے تلواریں بھی تیار ہیں۔ بلاول بھٹو کا وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کو کابینہ نکالنے کا مطالبہ اور رانا ثناء اللہ کا جوابی وار کہ بلاول کا رویہ قومی لیڈر جیسا نہیں بلکہ نفرت انگیز ہے۔ یہی نہیں، اگر ریاست پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان امن قائم کر کے آبنہ ہرمز کھلوا سکتی ہے تو جو کشمیر بند ہے اسلام آباد اسے بھی کھلوا سکتا ہے۔ یہ بھی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے، جن کا فوکس گلگت بلتستان کے بعد اب آزاد کشمیر کا انتخابی مارکہ سر کرنا ہے، اور انتخابات میں باتیں ہوتی ہیں۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا اسٹیج سج چکا ہے، 27 تاریخ کو ہر حال میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لیکن احتجاج اور بے چینی کی لہریں بھی واضح ہیں، اور اسی ماحول کو دیکھتے ہوئے بلاول بھٹو جارحانہ پچ پر بیٹنگ کر رہے ہیں۔ وہ ایک طرف سچائی اور مفاہمتی کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں، ٹروتھ کمیشن کی بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ کھولنے کی اپیل کرتے ہیں، دوسری طرف مظاہرین کو یہ بھی کہتے ہیں کہ احتجاج سے آپ سزا خود یہاں کے رہنے والوں کو دے رہے ہیں، ان کے راستے بند کر رہے ہیں، ان کے راستے تنگ کر رہے ہیں۔ دراصل بلاول توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے دونوں سینٹیمنٹس کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم قانون ساز اسمبلی کا اختیار ہے، لیکن دوسری طرف وہ کشمیریوں کے جذبات کو انگیج کرنے کے لیے وفاق کو بھی آڑے ہاتھوں لینے سے گریز نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف پر کشمیریوں کی دل آزاری کا الزام لگاتے ہوئے وزیر اعظم سے انہیں کابینہ سے نکالنے کا کن الفاظ میں مطالبہ کہا کیا تھا، ذرا یہ آپ پہلے دیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ بلاول کے اس رویے سے وفاق میں ان کے اتحادی نون لیگ ناراض ہے۔ انہوں نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول کا رویہ ایک قومی لیڈر جیسا نہیں ہے بلکہ نامناسب ہے، اور ان کی یہ نفرت انگیز تقاریر کشمیر کے حالات کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بلاول کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا اور وفاق اس فیصلے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ وہ کشمیر میں سب سے اچھی پوزیشن میں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا اصرار ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن جیتنے جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول کشمیر کے مقامی سینٹیمنٹ اور اسلام آباد سے تعلقات میں توازن برقرار رکھ کر مظفر آباد کا تخت حاصل کر لیں گے، اور اگر پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت جاتی ہے تو مظفر آباد میں ان کا وزیر اعظم آتا ہے، تو کیا اس وقت مظفر آباد میں جو مہاجرین کی بات کو لے کر مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا اسے وہ کنورٹ کرنے کے لیے، اسے مٹیریلائز کرنے کے لیے بھی کوشش کریں گے؟ کیا وہ اس سینٹیمنٹ کو جس کو اس وقت وہ کیری کر کے لیے چل رہے ہیں اسے حکومت میں کنورٹ کریں گے، اور اگر کریں گے تو پھر مظفر آباد اور اسلام آباد کے درمیان کیا معاملات رہیں گے؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون سے سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ قادر صاحب، بنیادی طور پہ ظاہر ہے الیکشن کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے، ایک ٹیمپریچر ہے، اس کو مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس وقت جو تقاریر ہیں آزاد جموں کشمیر میں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اس وقت وہاں موجود سینٹیمنٹ کو سنبھالنے کے بجائے تھوڑا اس میں ایڈ آن کر رہی ہیں، جیسا رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی یہ حالات خراب کرنے کے مترادف ہے جس طرح کے بیانات بلاول صاحب دے رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ آپ کے بات سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف کو، جس کے اندر جو ہے نا وہ سویلائزیشن ایئرپورٹ آ رہا ہے، کوئٹہ ایئرپورٹ پہ سیکورٹی کے نام پہ ایک طوفانی بدتمیزی ہے، مسافروں کو پریشان کر رہا ہے، کلومیٹر دور جا کے لوگوں کو گاڑی سے اتار کر کے نہ ویل چیئر ہے نہ کوئی اور سہولت ہے، دور پہ لوگ ایئرپورٹ کے اندر آ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کیا مسئلہ ہے، کون سا کوئی امریکہ بمباری کرنے والا ہے یا ایران کرنے والا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ بہرحال یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ مسافر پریشان ہے اور ایک عجیب طوفانی بدتمیزی ہے۔ کوئی اے پی ایم آیا ہوا ہے، کوئی کاکر نام کا ہے، لگتا ہے کہ اس نے اپنے والد صاحب کی جاگیر سمجھ لی ہے کوئٹہ ایئرپورٹ کو، اور یہاں پہ انہوں نے سب کچھ بند کیے جو پریشانی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کشمیر کی بات کی ہے، یقیناً پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں کا رشتہ ہے کشمیر اور جے بی کے ساتھ، اور یقیناً ڈسپیوٹیڈ پراپرٹی ہے، ایریا ہے جو کشمیر ہے، اور اس کو ہم نے باقی صوبوں کے سے الگ ہو کے اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں کشمیر کے لیے جو ہم نے 5 جنگیں لڑی ہے، اور اس کو سبوتاج کرنے کے لیے ہمارے شہداء کی جو قربانیاں ہیں ان کو سبوتاج کرنے کے لیے بدقسمتی سے ملک کے وزیر دفاع جو ہندوستان کے ساتھ جنگ میں، یہ وزیر دفاع نہ جانے یہ بزدل کہاں چھپا ہوا تھا پورے دنیا میں، وزیر دفاع کا کردار، وزیر خارجہ کا کردار، وزیر اطلاعات کا کردار بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے تھے، اور یہ بزدل شخص نہ جانے کہاں چھپا ہوا تھا۔ آج وہ پھر ایک مرتبہ کشمیر
کے اندر جو ہے نا افراتفری پھیلانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ میں رہنے والے آزاد کشمیر کا حصہ ہی نہیں ہے، وہاں کے لوگ کشمیری نہیں ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ملک کا وزیر دفاع یقیناً نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم قبول کرنے کے لیے ان کے ساتھ شرطیں رکھی ہے کہ آپ نے میری بیٹی کو صوبے کا سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے، میرے سمدھی کو آپ نے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ بننا ہے، اور میرے بچپن کے دوست خواجہ آصف علی کی بانجی کو آپ نے وفاقی وزیر بنانا ہے. یہ بلیک میلنگ کر کے انہوں نے یہ سیٹیں تو حاصل کر لی ہے. ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب مجبور ہوگا کہ اس کو وزیر دفاع بنانے کے لیے، تو میں یہ کہوں گا ان کو کوئی سبزی منڈی یا کسی اور چیز کا اس کو وزیر بنا لیے. ایٹمی پاکستان اور طاقتور فوج کے تھے کئی ملک ہے، وہاں ایک بزدل وزیر دفاع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بلاول صاحب بھی کہہ رہے کہ اس وزیر دفاع کو فوری طور پہ سیٹ سے ہٹا کے کسی اور غیرت مند طاقتور آدمی کو وزیر دفاع بنایا جائے. ٹھیک ہے جی بٹ صاحب، یہ وزیر دفاع پہ معاملہ سارا رکا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں اگر مناسب ایکشن ہو جاتا تو اتنی بات آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے نہ سننی پڑتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادر مدوخیل صاحب میرے بھائی ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ شاید صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ہیں جو پاکستان کے صدر ہیں. چیئرمین سینٹ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں جو چیئرمین سینٹ ہے موجودہ. گورنر اپنا پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، اور بلوچستان میں تو ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. ٹھیک ہے، تو اس طرح باتیں کرنے سے شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو تقریر کی باتیں کی اس سے مزید خرابی ہو سکتی ہے، بہتری نہیں ہو سکتی. اور ہم اتحادی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھیں اب الیکشن ہو رہا ہے تو ہم نے بالکل آزاد کشمیر میں آپ کو کھلے عام بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح ہماری کامیابی چل رہی ہے پاکستان میں بھی 12 سیٹوں پہ جس طرح اتنی گہما گہمی ہے، لوگ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے، خاص کر ہمارے کشمیری. تو ووٹ ہم لیں گے، ووٹ لینے کے بعد اگر بکسے کھل گئے اور ہمیں ووٹ زیادہ ملے تو حکومت تو ہم بنا رہے ہیں آزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ تعالی. گلگت بلتستان کا تھا کہ ہم چلے، ہم نے پی ایم صاحب نے ان کو مبارک دے دی کہ آپ حکومت بنائیں، تو پھر ادھر دیکھیں نا وہ آزاد بندے کسی اور جگہ مل گئے. یہ پیپلز پارٹی کو تو چاہیے تھا کہ اپنے ساتھ ملا لیتے اور ایک سیاسی بصیرت کا ثبوت دیتے کہ حکومت ان کی وہاں بن جاتی، لیکن ہم نے تو پھر وہاں پی ایم صاحب نے ان کو مبارک دی کہ آپ حکومت بنائیں. پر ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا. یہاں آپ کو میں آج واضح کر دوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے قائد میاں صاحب بھی جا رہے ہیں، کل وہاں جلسہ ہے. تو لیکن ہم نے ایسی باتیں نہیں کرنی. دیکھیں ان کے پیپلز پارٹی میں اگر وہ کسی کو وزیر بناتے ہیں، مشیر بناتے ہیں، وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں اور نہ کرنا چاہیے. وفاق میں ہم ان کے اتحادی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں، تو جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم کٹھے مل کر کرتے ہیں. پر ہم اتنی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کسی دوسری جگہ جا کے اس طرح کی باتیں کر کے صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ بلاول صاحب اچھی باتیں کریں گے اور جو حالات وہاں خراب ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ایک مثبت میسج ہوتا ہے وہ دینا چاہیے. اس طرح کے جو تقریروں سے تو حالات مزید خراب ہوتے ہیں اور حکومت وہاں بھی ان کی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھی باتیں کریں گے اور اچھی باتوں پہ حکومت بھی آپ کی بنے گی، تو اس کا مطلب ہے قادر مندوخیل صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کشمیر میں نہیں بنے گی؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ جو ایکشن کمیٹی ان کے پہلے 3 مطالبات تھے، اس کے بعد 38 ہو گئے اور بہت سارے مطالبات ہم نے ان کے ساتھ مان لیا ہے. نون لیگ نے بھی مان لیا ہے. جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں، جو پنجاب میں 10 ہے، پختونخوا میں 1 ہے اور سندھ میں 1 سیٹ ہے، اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے بھی فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ جو اسمبلی آئے گی ان کے پاس اختیار ہے. اور بلاول صاحب بھی یہی کہا کہ الیکشن جو الیکشن کمیٹی والے لڑیں وہ اکثریت میں آ جائے اسمبلی میں اور پھر قانون سازی کر کے وہ سیٹیں ختم کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر ایسی موقع پہ رانا ثناءاللہ جو مشیر اعلیٰ ہے ان کا اور پنجاب کا صدر ہے، وہ ان کا ویڈیو آپ کے سامنے ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سیٹیں تو ہماری جیب میں، یعنی ہم انتظامیہ کے ساتھ امیدواروں کو بٹھا کے یہ سیٹ تو ہم نکال سکتے ہیں. اور یقیناً جو بدماش پولیس ہے CCD ان کی معاونت بھی شامل ہے جو پنجاب میں وہ دہشت غنڈہ گردی کر رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ایکشن کمیٹی کا جو مطالبہ ہے اس کو تو تقویت مل رہی ہے. وہ تو اپنے جو مطالبہ ہے اس پہ تو مزید ان کا موقف سخت آئے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے دیکھیں وزیر اعظم کا مشیر یہ کہتا ہے کہ وہ سیٹیں ہماری جیب میں. یہ باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، یہ خود ان کی اپنی ویڈیو موجود
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کر کے. آپ کشمیر ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے, آپ ان کو پنجاب کی طرح سمجھ کے فارم 47 کے تحت, جو نواز شریف صاحب بھی فارم 47 کے تحت ایم این اے ہے, شہباز شریف بھی فارم 45 کے تحت ایم این اے ہے, اور مریم بھی فارم 45 کی طرح ایم پی اے بنی ہے. تو یہ ساری چیزیں لیکن اگر متنازع علاقہ ہے اور ظاہر ہے بہت حساس ہے, ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے, مندوخیل صاحب میں ذرا چاہوں گا کوئکلی آپ رسپونڈ کریں, بٹ صاحب کو میں پھر شامل کرتا ہوں, تو پھر وہاں کھڑے ہو کے ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم آبنائے ہرمز کھلوا سکتے ہیں تو پھر یہ کشمیر بھی کھلوا لیں. ہم یہاں اسلام آباد کو چیلنج نہیں کر رہے, ہم برج کا کردار تو نہیں ادا کر رہے, یہ تھوڑا سا چیلنجنگ نہیں ہے اسلام آباد کے لیے؟ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں, جو ملک کا ایک بزدل وزیر دفاع ان لوگوں کو مزید تیش میں لانے کے لیے جو حرکتیں کر رہا ہے, تو یقیناً ہمیں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے تو رکھنا ہے کہ یہ کون سی پارٹی ہے جو کشمیر کو جو ہے نا وہ الگ کرنے کا, یا ان کو مودی کی زبان بولے, یا یقیناً یہ جو خواجہ آصف کی زبان ہے یہ تو مودی کی زبان ہے. میرے خیال میں اس کا کیس سی سی ڈی پنجاب کو دیا جائے تو ان کی تانے بانے نکل آئیں گی مودی سے, اور میں کہتا ہوں قیامت کی نشانی ہے کہ یہ شخص وزیر دفاع ہے. اور یہ کیسا وزیر دفاع ہے کہ آپ کو ہندوستان کے ساتھ جنگ میں آپ کو کہیں نظر نہیں آیا. یہ کیوں نظر نہیں آیا نا, یہ بار بار یہ بات کریں, بٹ صاحب ظاہر ہے اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے. بٹ صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں بار بار کہ جی وہ نظر ہی نہیں آیا؟ ظاہر ہے ہم نے جو کیا مارکا حکومت دنیا کے سامنے, یہ خواجہ آصف سے ان کا کیا مسئلہ ہو گیا پیپلز پارٹی کا؟ نہیں, پیپلز پارٹی ایک بات سنیں, ابھی مندوخیل صاحب نے کہا کہ لاہور میں انہوں نے ہمارے قائد کے متعلق کہا کہ آپ مجھے بتائیں بلاول صاحب تو آ رہے ہیں نا وہاں لاہور میں, تو ایک کام کریں نا مندوخیل صاحب, پیپلز پارٹی دو طرف کھیل رہی ہے, ادھر بھی ہم ہیں ادھر بھی ہم ہیں. آپ صدر پاکستان ہیں, آپ صبح چلے جائیں, چیئرمین سینٹ چلا جائے, گورنر چلے جائے, سارے حالات آپ کو سامنے آ جائیں گے. ایسا کیوں نہیں کرتے آپ؟ اتنی باتیں جو ہوتی ہیں جو ٹی وی پہ آپ سناتے ہیں, یہ صرف باتوں سے تھوڑی کام چلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے نا. ہاں بولیے بٹ صاحب. میں بتاتا ہوں یہ باتیں لوگ سمجھتے ہیں, لوگ اتنے سادے نہیں ہیں. مندوخیل صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, بٹ صاحب کو پورا کرنے دیں پھر میں آپ سے جواب لیتا ہوں. جی بٹ صاحب ذرا کنکلوڈ کیجیے. الیکشن جو ہے نا, آپ دو طرف کھیل کے, آزاد کشمیر میں بھی آپ کی حکومت ہے, ٹھیک ہے. ہم تو الیکشن پہلے کرانا چاہ رہے تھے, جب کچھ 6 مہینے پہلے آپ نے ضد کی اور پی ایم صاحب سے کہا گیا جی کہ ان کو, انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں 3 مہینے حکومت کرنی ہے, آپ نے کر لی 3 مہینے حکومت. اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں سیٹیں بھی لوگ دے دیں گے, جو آپ کو نہ اگر ووٹ نہیں ملے گا, آپ کو یہ پتہ ہے. اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جب آپ کسی جگہ جا کے آپ ایک پارٹی کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کا اتفاق اتحاد نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, الیکشن کیمپین الگ الگ ڈائریکشن میں جا سکتی ہے. جی مندوخیل صاحب ذرا کوئکلی رسپونڈ کیجیے, آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے, پھر ایک سوال ہے. دیکھیے پہلی بات یہ کہ یہ کہہ رہے کہ استعفیٰ دیتے. جب نواز شریف نے شہباز شریف کو بلیک میل کر کے اپنی بیٹی کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنوایا, اپنے بچپن کے دوست بمائے بانجی کو پٹی وزیر بنایا, تو ہم نے فری میں ووٹ تو نہیں دیا ہے. اور پھر شہباز شریف آپ کو گھر میں کوئی وزیر اعظم نہیں بنانا چاہا, ہم نے 1 نہیں 2 مرتبہ بنایا. اور لانگ مارچ 2021 میں لانگ مارچ کامیاب کر کے پلیٹ میں وزیر اعظم کی سیٹ دی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ جو بات کر رہے ہیں, اور پھر آج جو انہوں نے سلطان رجا کے ساتھ مل کے اور یہ ساری سیٹیں ضمنی اور یہ اڑپ کر کے انہوں نے, ٹھیک ہے, یہ تو ظاہر ہے, میں اس میں پیپلز پارٹی کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بلیک میل کر کے یہ آئینی عہدے لے لے. میں ذرا کوئکلی اس کو سم اپ کرنا چاہ رہا ہوں, ہمیں اس سیگمنٹ کو کنکلوڈ کرنا ہے. مندوخیل صاحب اور بٹ صاحب, میں ذرا کوئکلی اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے ایگزیکٹلی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور پھر کنسیڈرنگ دا فیکٹ گلگت میں جو آپ کو سرپرائزز ملے اس کو دیکھتے ہوئے, یہاں کوئی سرپرائز ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہاں سرپرائزز سے پاک الیکشن ہو رہا ہے؟ مندوخیل صاحب پہلے, آپ پھر بٹ صاحب. دیکھیے نون لیگ کا جو وہاں کشمیر کا صدر ہے, ان کی 2-4 دن پہلے ویڈیو آئی ہے, انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے لوگ ایکشن کمیٹی کے آڑ میں ہم پر حملے کریں. یعنی اتنی بزدل ہے یہ لوگ کہ یہ باہر نکل بھی نہیں سکتے عوام کے سامنے. ان کے ساتھ ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ ہم تو کلین سویپ کریں گے آزاد کشمیر بھی, اور ہم نے کلین سویپ کیا تھا وہاں جو انہوں نے غنڈہ گردی, بدماشی اور داندلی کے جو ریکارڈ توڑ دیے. اور خود میرے ساتھ ایک شو میں جو ان کا سابق وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے حفیظ الرحمان صاحب, جب شہباز شریف نے مبارکباد کی بلاول صاحب کو, اس نے کہا کہ شہباز شریف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا تو صدر نواز شریف ہے. یہ تو ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں داندلی کے سارے حربے یہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کی کلین سویپ آ گئی, ان کے اوپر دھاندلی کا الزام ہے. بٹ صاحب میں ذرا چاہتا ہوں مختصراً آپ بتا دیں, آپ کے 12 سیٹیں یہ جیب میں, باقی ادھر کتنی آپ نے کوئی, آپ سمجھتے ہیں کہ ورکنگ 12 سیٹیں کو یہ آپ کی باتوں سے 12 سیٹیں کیسے ان کی ہے؟
کہ نہیں یہ نہیں جو نہیں نہیں میں CCTV آپ کا کے جملہ ذریعے ان کو پنجاب تنزیہ ان کی پولیس طرف کے روانہ ذریعے کر رہا ہوں، اس میں میں آپ کا جملہ تنزیہ ان کی طرف بھیجا ہے تاکہ وہ اس پہ رسپونڈ کر سکیں. ہاں جی بٹ صاحب. دیکھیں ہم نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ 12 سیٹیں ہماری ہیں 10 سیٹیں ہماری ہیں. جب بکسے کھلیں گے ووٹ جس کو ڈالے گا اب فارم 45 47 اسی وقت ملے گا. لوگوں کے پاس موبائل طارق فضل فون ہے، چودھری ہر صاحب چیز نے سامنے آئے طارق گی. فضل چودھری صاحب نے 19 کہی ہیں. ایک سیکنڈ اب میں نے جو مندو خیل صاحب سے بات کی ہے کہ آپ حکومت میں شامل ہیں، یہ آپ کس کو بیوقوف بناتے ہیں کہ آپ ادھر ہیں ادھر نہیں ہیں؟ ایک طرف رہیں، یہاں سے آپ چلے جائیں آپ کو پتا چل جائے گا، آپ کی صرف حکومت بھی چلی جائے گی. باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ اپنے جو اتحادی دیکھیں. مندو خیل صاحب نے بولنے میں دیں ایک بات کہوں، ایک سیکنڈ میں بات کر لوں جی پھر جی آپ مندو خیل بات کر لیں. صاحب پلیز انہیں بولنے دیکھیں دیں. کہتے ہیں نا کہ اختلاف جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، ہاں. لیکن اختلاف ایک عادت ہوتے ہیں. آپ اس عادت سے آگے جائیں گے تو آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ آپ آج صبح ٹھیک ہے، اور لوگوں کے پاس ظاہر ہے اختیار ہے، وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے. 27 تاریخ کا دن ہے، لیکن آپ ایسا بہت نہیں کریں کروشل گے. بھی، اور ظاہر ہے ہمیں حساسیت کو بھی اس کی سمجھنے سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.